اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو کہ رات گئے جب ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک بار پھر جو ہے وہ واضح طور پر میزائلز جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں دونوں جانب سے، جو اسرائیل کے اوپر فائر کیے گئے ہیں، ایران کی جانب سے 100 سے زائد جو ہیں وہ میزائل فائر کیے گئے ہیں، اور ایسے میں جو اسرائیل کے خلاف اہداف ہیں وہ حاصل کرنے میں ایران جو ہے وہ کامیاب رہا ہے۔ اور ہم یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، اس وقت ایران اسرائیلی حیفا بندرگاہ کو کامیابی سے نشانہ بنانے میں کامیاب ہوا ہے۔ ایک بڑی آئل ریفائنری جو کہ سالانہ بنیادوں پر جو سالانہ جو ہے وہ 98 لاکھ ٹن کروڈ آئل پروسیس کرتی تھی، اسے ایران جو ہے وہ نشانہ بنانے میں کامیاب رہا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ڈرونز جو ہیں وہ آسمان سے آگ کا شعلے کی طرح جو ہے وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ میزائلز ہیں، یہ میزائل جو ایران کی جانب سے فائر کیے گئے تھے، بارش اگر کہا جائے آسمان پر ہوتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے بیلسٹک میزائل کی، جو کہ ایران کی جانب سے واضح طور پر فائر کیے گئے ہیں اسرائیل پر۔ ایسے میں جو مختلف مقامات ہیں انہیں کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو، اس وقت ایران کی جانب سے میزائل جو ہے وہ داغے گئے ہیں، اور ایسے میں مختلف اہداف حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو اب تک اس وقت سچویشن منظر عام پر آئی ہے، دونوں جانب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سینئر اینکر پرسن بول نیوز بطول راجپوت صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بطول، بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت کا شرجیل مخاطب ہوں۔ اس وقت ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں، سیکنڈ فیز میں جو ہے وہ آئل ریفائنریز اور گیس پلانٹس اور نیوکلیئر پلانٹس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیکنڈ فیز ہے آج لڑائی کا، رات گئے فوری طور پر دونوں جانب سے جو ہے وہ راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ کس طرف جاتی ہوئی سچویشن دیکھ رہے ہیں ایسے میں جب ایران کے اوپر جو ہے وہ اب عالمی سطح پر دباؤ بھی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، فرانس کی جانب سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے، اور شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے بھی رابطہ کیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، یہ ثالثی کی کوشش تو ہو رہی تھی اور مزید آگے میں تیزی بھی دکھانی چاہیے، لیکن میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ آئی واز گوئنگ تھرو اے ویری پرٹیننٹ میڈیا ہاؤس انٹرنیشنلی اینڈ آئی ہرڈ دس اوپینین کہ اسرائیل کبھی نہیں یہ چاہے گا کہ نیوکلیئر وار ہو، کیونکہ اسرائیل کے پاس بے شک 100 سے زیادہ اگر نیوکس ہیں تو وہ چاہے گا نہیں کہ نیوکلیئر وار ہو۔ لیکن بڑی اچنبے کی بات ہے کہ وہ رپورٹس جو نارملی اسرائیل کی فیور میں جاتی ہیں، آج اسرائیل کے اس اٹیک کے بعد مشکل ہو جائے گا ان کا دفاع کرنا کہ ایگزیکٹلی اسرائیل کی ڈیفنس پالیسی ہے کیا، کیونکہ اگر آپ کسی دوسرے ملک نیوکلیئر سسٹم کو پرٹیکولرلی انٹرفیئر کیا، اور چائنا کی انٹرفیئرنس پہلے سے تھی اور ڈپلومیٹکلی ٹریٹ کیا، لیکن اب ایران اور اسرائیل اس قدر ہیڈز آن ہو رہے ہیں اور دیر از اے لاٹ آف ریئیکشن اراؤنڈ۔ خدا نخواستہ اگر یہ ریجنل وار میں کنورٹ ہوتا ہے تو اس میں تو پھر سبھی اس کی زد میں آئیں گے۔ لیکن میں نے بہت کلوزلی کام کیا ہے کچھ اسٹوریز پہ اور کچھ وار زونز میں، تو میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی ملک ایک حد تک جنگ کرنے چاہتا ہے یا ایک حد تک اٹیک کرنا چاہتا ہے تو بہت سارے جو ڈیسیژنز ہیں وہ ایک پبلک امپریشن کے لیے بھی کیے جاتے ہیں، بہت سارے ڈیسیژنز اپنی دھاک بچانے کے لیے بھی کیے جاتے ہیں، بہت سارے ڈیسیژنز صرف اپنا لوہا منوانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ ایک لمبی جنگ چلے، شاید ایران بھی نہیں چاہے گا۔ اسرائیل کے تو خیر جو ارادے ہیں وہ تو ہم ہسٹوریکلی وٹنس کرتے ہیں کتنے خطرناک اور برے ارادے، انہوں نے اپنی دنیا بھی برباد کیا اور آخرت بھی، کیونکہ میں بار بار اس چیز کو ری ایڈریس کرتی ہوں کہ اگر آپ اسلامک ہسٹری سے واقف ہیں اور اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھتے ہیں اور اگر آپ کو انٹرنیشنل پالیٹکس کی پرواہ ہے تو 1930 سے لے کے برٹن کی مدد سے جو ہم نے موومنٹس دیکھی، جیسے جیسے ایونٹس انفولڈ ہوئے اس ریجن میں، پیلسٹائن اور اس کے گرد و نواح میں، وہ بالکل جوئش لابیز کی پرٹیکولر کوششوں سے ہوئے، اور وہ ہمیشہ اس لیے کامیاب ہوئے کیونکہ مسلمانوں نے کبھی گٹھ جوڑ کر کے ان کا مقابلہ نہیں کیا۔ تو جو یہ اٹیکس ہو رہے ہیں یہ بہت تکلیف دہ ہے، اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، اور جب بھی دو ممالک لڑتے ہیں تو اس میں معصوم جانیں بھی جاتی ہیں، جو جن کو نہ لڑنا آتا ہے، جن کے پاس نہ ہتھیار ہوتا ہے۔ تو نہ صرف سعودی عربیہ بلکہ امریکہ وہ یہ کہہ تو رہا ہے کہ ایران کو لگ رہا ہے کہ ہم انوالو نہیں ہیں، لیکن یہ یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ امریکہ انوالو نہیں ہوگا یا نہیں، کیونکہ جو اسرائیلی کو جو سپلائی کرتے ہیں ویپنز، اس میں اٹس ون آف دا ٹریڈرز امریکہ، کتنے ویپنز آتے ہیں امریکہ سے،
تو یہ صرف مجھے لگتا ہے کہ کہنے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں ابھی 2.5 ایئر سے ہم وٹنس کر رہے ہیں امریکہ نے کتنا پریشرائز کر دیا اسرائیل سے, کتنا پریشرائز کر دیا. کسی بھی کانفرنس میں جب کسی نے ٹرمپ سے سوال کرنے کی کوشش کی, کسی الیکشن کیمپین میں کسی نے بائیڈن سے سوال کرنے کی کوشش کی, اس جرنلسٹ کو باہر نکال دیا گیا. کسی نے پیلسٹائن کا جھنڈا پہنا ہوا تو اس کو مار کے باہر نکال دیا. تو پیلسٹائن کے ایشو کو لے کے اور اسرائیل کے خلاف بات کرنے کی حد تک تو اتنی نفرت پائی جاتی ہے کہ ہم بات نہیں کر سکتے. اور ہمیں بھی بینگ اے جرنلسٹ بہت کمزور آپ محسوس کرتے ہو کہ آپ صرف دہائی دے سکتے ہو فرینکلی بیٹھ کے یا ایگزیکٹلی بطول آپ نے صحیح پوائنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس وقت اگر سچویشن دیکھی جائے تو امریکہ کا کردار کافی جو ہے وہ بیک کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اسرائیل کو, کیونکہ جب قرارداد پیش کی جاتی ہے, ووٹ کروانے کی باری آتی ہے تو امریکہ جو ہے وہ ویٹو کر دیتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ انیلا علی صاحبہ جو ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں امریکہ سے. ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں ان کے تجزیے سے متعلق. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بطول, انیلا تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کیا کہیں گی, آج سیکنڈ فیز ہم دیکھ رہے ہیں, ہائپر سونک بیلسٹک میزائل جو ہے وہ فائر کیے گئے ہیں اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا ہے اور ایران نے بھی بہت ہی زبردست انداز میں جو ہے وہ ایران جو اسرائیلی آئل ریفائنری ہے حیفا کے مقام پر, جو کہ سالانہ بنیادوں پر 98 لاکھ ٹن جو کروڈ آئل پروسیس کرتی ہے, اسے نشانہ بنایا ہے. جبکہ دوسری جانب تہران میں اسرائیل کامیابی سے اس وقت آئل ریفائنری کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا ہے. کہاں جاتی ہوئی سچویشن دیکھ رہی ہیں اس وقت؟ ایران کو دنیا بھر سے کالز بھی آ رہی ہیں اور گفتگو بھی کی جا رہی ہے کرنٹ سچویشن پر. جی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان دا لاسٹ 24 آورس. اس کے علاوہ سب سے جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ کو پتہ تھا کیا ہونے والا ہے. 60 ڈیز کا جو نوٹس دیا تھا ایران کو, ایرانین رژیم کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ سائن دا ڈیل, تو ان کے اگر لفظ دیکھے جائیں, انہوں نے کہا تھا اس کے بعد کچھ رہے نہ رہے, مے بی نتھنگ ول بی لیفٹ, اس طرح کی بات کی گئی تھی. تو 60 ڈیز اگو ان کو جو وارننگ ملی تھی, اس کے 61 ڈیز جب پورے ہوئے تو اسرائیل نے ایران کو اٹیک کیا. یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ یہ 2 سال سے اٹیک پلان ہو رہا ہے اور اس میں آبویسلی امریکن انگیجمنٹ ہے. دیکھیے امریکن جو ملٹری ہے اس کی آئرن کلیڈ الائنس ہے ود دا اسرائیلی ملٹری, اور جو اسرائیلی جو ان کی ویپنز ہیں, ان کی ساری اکوپمنٹ ہے, ایسیٹس ہیں, وہ امریکہ کے انگیجمنٹ اور امریکن ملٹری کے انگیجمنٹ کے بغیر بالکل 100% ایفیشنسی سے کام نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ نے اوکے کر دیا تھا, لیکن ایک کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل ڈیسیٹ جو ہوتی ہے وہ کہا تھا کہ پریٹینڈ کرو کہ امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. آف کورس وہ چاہتے ہیں, ان کا گول ہے کہ ہر جگہ سے وار ختم کرو اور پیس ڈیل سائن کراؤ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ نہیں بھول سکتے ہیں ایز یہاں پر امریکنس کے یہی ایرانین رژیم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اسیسینیٹ کیا تھا, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ وہ چھوڑتے بھی نہیں ہیں, اور وہ جو آدمی ایرانین رژیم کا تھا وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ انہوں نے 2 سال اسرائیلیز نے دیکھا کہ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے, بیلسٹک میسائل بھر رہا ہے ایران, تو اس کا مقصد یہی ہے کہ کیونکہ پراکسیمٹی کا ایشو ہے کہ یہ سب سے زیادہ ان کا افیکٹو ہوگا کہ بیلسٹک میسائلز پھینکیں. تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ایٹ سم پوائنٹ ایران اسرائیل کو اٹیک کرے گا, اور پھر نیوکلیئر ریفائنری جو نرانز نہیں دکھا رہے تھے وہ سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس کو انہوں نے کوئی اباؤٹ سے 30-40 ڈیز پہلے کنونس کر لیا کہ یہ دیکھیں یہ ایران اپنے آپ کو نیوکلیئر کر رہا ہے, اور اگر ایران نیوکلیئر کرے گا تو پھر سعودی عربیہ نیوکلیئر کرے گا, اس کے بعد ہر کنٹری ول وانٹ ٹو بی نیوکلیئر. Is that in the interest of the world? اور keeping all of that in mind انہوں نے اوکے دیا, گو ہیڈ دیا, اور ان کا فیز 1 تھا کہ اس طرح سے ٹارگیٹڈ اٹیکس کرو, جو کہ ایسٹس 1.5-2 سال سے اسرائیلی ایسٹس وہ ان ایران, اور اس کے بغیر یہ اتنا ٹارگیٹڈ اٹیک اچھا نہیں ہو سکتا اسرائیل کے لیے.
بٹ کیونکہ یہ اتنا سکسیسفل ہوا، انہوں نے کہا پارٹ 2 ان کا ہمیشہ تھا کہ اگر ایران لوگوں کو اٹیک کرے گا، سویلینز کو، تو پھر ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی کہ وہ ان کی آئل ریفائنری اور ان کا انفراسٹرکچر اٹیک کریں گے. تو میرا خیال ہے وہ سٹیج 2 میں اس وقت پہنچ گیا ہے. آف کورس ایران بھی کرے گا، حائفہ میں بھی ان کی آئل لیکن انیلا اس وقت جو کرنٹ سچویشن دیکھ رہے ہیں 60 جو ایرانی ہیں وہ اس وقت شہید ہوئے ہیں، جس میں سے 20 بچے ہیں، خواتین بھی ہیں اور obviously انکلوڈیڈ ٹاپ لیڈرشپ بھی ہے. سو ایسے میں ہم میکسیمم دیکھیں تو کیجولیٹیز ایران کی زیادہ ہیں، سیولینز کی بھی اس میں زیادہ ہیں. سو ایران، آپ نہیں سمجھتی کہ ایران اپنی خود مختاری کا جواب دینا اس کے لیے لازمی ہے، اس کی سلامتی کے لیے لازمی ہے؟ دیکھیے جب بھی کوئی انسان مرتا ہے، انوسنٹ انسان، چاہے وار کسی کی بھی ہو، انڈیا پاکستان کی ہو یا اسرائیل پیلسٹائن اور اسرائیل اس وقت اسرائیل اینڈ ایران، جو سفر کرتا ہے نا تو وہ تو بیچارہ بندہ جو گراؤنڈ پہ ہے وہی کرتا ہے. تو ہمیں تو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. لیکن ہم یہ کیسے ایز پاکستانی، آپ نے پاکستان کو ڈیموکریٹائز کیا ہے، اتنی مشکل سے پاکستان میں ایک اچھی اسٹیبل ڈیموکریسی آ رہی ہے، پرابلمز ہیں. پاکستان ایک نیوکلیر پاورڈ کنٹری ہے، تو لوگوں کے پاس فریڈم تو ہے نا. آپ کی میڈیا میں جو چاہیں بول دیتے ہیں، آپ کی گورنمنٹ اور ملٹری. یو ہیو سین دا پاور آف ڈیموکریسی. یہ جو ایرانی لوگ ہیں، یہ اتنے پڑھے لکھے، اتنی آئل رچ کنٹری، لیکن ان کے پاس ایک لڑکی کے پاس رائٹ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا سر نہ کور کرے. اس سے متعلق وہاں پر باقاعدہ طور پہ انیلا چیزیں ڈسکس بھی کی جاتی ہیں، اور رائٹ آبویسلی کہیں نہ کہیں ان کو بھی ہوتا ہے کہ وہ ایکسپریشنز جو ہیں وہ واضح طور پہ آتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ اسی تناظر میں اگر ہم سائڈ پر دیکھیں تو رجیم چینج جو سائڈ پر بھی ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں بھی ہے، لیکن وہاں پر بھی خواتین جو ہے وہ تعلیم ضرور حاصل کر رہی ہیں. ایسے ہی ایرانی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر بھی خواتین تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور کافی حد تک اعلیٰ عہدوں پر بھی تعینات ہیں. لیکن اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہم کرنٹلی وار کی سچویشن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو کل بھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ایران کے پاس آپشن کیا رہ گیا ہے. کیا وہ اپنی سوورینٹی کو سرنڈر کر دے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے پاس صرف اور صرف یہی ایک آخری حل رہ گیا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیس ڈیل کرنا، سوورینٹی کو سرنڈر کرنا ہے، تو پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں. میں آپ سے آپ کا ماہرانہ تجزیہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ اس ٹاپک میں عبور حاصل رکھتی ہیں، تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ویورز تک ہیں وہ بہتر رائے پہنچا سکیں. دیکھیے تھینک یو. میرا جو خیال ہے، میں سمجھتی ہوں ہمیشہ پیس شوڈ بی لائک دا نمبر 1 آپشن. اس وقت آپ کو 60 ڈیز دیے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ آپ یو ٹرن کریں. آپ کے اوپر سینکشنز بھی وہ کہہ رہے تھے ہٹا دیں گے، تو آپ نے کیوں نہیں پیس ڈیل سائن کی؟ آپ کے یو آر آؤٹ آف ٹچ ود دا ایرانین پیپل. وہ کیا چاہتے ہیں؟ لائک ایوری ادر کنٹری ان دا ورلڈ، وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ فلرش کریں. ان کے پاس آپ اتنی بڑی اکانومی ہے، اتنی آئل رچ کنٹری ہے، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہاں فاقے سے مر رہے ہیں. بعض ایریاز ان ایران وہاں پر فیمن ہے، وہاں پر ان امپلائمنٹ ہے، لوگوں کے پاس خوشحالی نہیں ہے. تو ظاہر ہے لوگ آن دا گراؤنڈ تو چاہ رہے ہیں نا. سم چاہتے ہیں کہ رجیم چینج ہو، سم کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں. لیکن یہ اس وقت ایرانینز کے لیے ٹائم ہے کہ یس دا ورلڈ، میجورٹی آف دا ورلڈ وانٹس دیم ٹو ڈو اے رجیم چینج. وہ خود ہی رائز اپ کریں، جو کہ میں نے دیکھا ہے بہت ساری سٹیز سے ویڈیوز آ رہے ہیں. ایرانینز آر ریجوائسنگ اینڈ سیئنگ وی وانٹ فری ایران، فری ایران. تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نکلیں، ایرانی نکلیں اور کہیں ہمیں یہ رجیم نہیں چاہیے. پاکستان میں بھی دھرنے ہوتے ہیں، چاہے وار ہو نہیں ہو. ابھی دیکھا آپ نے. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ صرف رجیم چینج ہی اس کا آخری حل رہ گیا ہے؟ انیلا آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں رجیم چینج ہی ہے، بیکاز دیکھیں اور ایسے میں اگر آپ رجیم چینج سے متعلق اگر آپ ایک پوائنٹ جو ہے وہ رائز کرتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں رجیم چینج ہونے کے بعد اگر ایسے میں ایران میں جو ہے وہ اسرائیلی سپورٹڈ گورنمنٹ آ جائے تو پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوگا وہ؟ ایسے میں کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران بارڈر جب لگتا ہے پاکستان کے ساتھ تو ہم بلوچستان میں انسرجنسیز دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا گٹھ جوڑ وہاں پر ہے BLA کے ساتھ.
تو آپ نے سمجھتی کہ پاکستان کے لیے بھی کافی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا؟ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ رجیم جب چینج ہو جائے گی اور وہ شیعہ ریڈیکل آیت اللہ خمینی کی رجیم چینج ہوگی تو وہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہو جائے گی، کیونکہ وہ ان کو اٹیک نہیں کرنا چاہے گی. دیکھیے ایران کہاں اٹیک کر رہا ہے، تھرو اٹس حزب اللہ، حماس، اٹس پراکسی آرگنائزیشن. اس نے سیریا میں 600,000 سنی مسلمان مرے ہیں سیریا میں. لیکن ہم یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے جو جنگی جرائم ہیں ہم ان سے متعلق بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ 2 سالوں میں تقریباً 55,000 سے زائد جو ہے وہ ہم اس چیز کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے. ہم انسانیت کے طور پر بات کرتے ہیں کہ 55,000 انسان، اس میں بچے، اس میں خواتین، اس میں بچیاں، اس میں بزرگ، اس میں صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. ایسے میں ہم کیوں نہیں بات کرتے اسرائیلی جنگی جرائم کی؟ ہم کیوں نہیں امریکہ کو مورد الزام ٹھہراتے؟ ہم کیوں نہیں اسرائیل کو کٹہرے میں لانے کی بات کرتے؟ دیکھیے اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ مڈل ایسٹ کانفلکٹ کو اسٹڈی کریں گے نا تو میں 15 سال سے وہاں اسرائیل کے جو مڈل ایسٹ کانفلکٹ ہے اس میں ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، خود ہی اسٹڈی کر رہے ہیں. اس میں یہ بہت پیچیدہ چیز ہے. اگر ہم دیکھیں کہ یہ پین عرب پورا نیشنلزم تھا جس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ اسرائیل کو ٹیک ڈاؤن کریں. اس کے بعد عربوں اور اسرائیلیوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو ہمارے نیبرز ہیں، ہمارے دشمن تو یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان اور یہودی مل کے رہیں، لیکن ہمیں فورج کر لینا چاہیے پیس. اس میں انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ملایا، انہوں نے ابراہیم اکارڈز پریزنٹ کیے، اور یہ ابراہیم اکارڈز 15 سال پہلے سے شروع ہوئے ہیں کیونکہ میں خود آئی واز اے پارٹ آف دیٹ. انہوں نے بلایا اسرائیلیز کو، یو اے ای میں سیٹل کرایا، سعودی عربیہ نے پورا آفیشلی چینج کیا. اس وقت دیر از ریلیجس ٹورزم ان سعودی عربیہ. یہ جو پورا عرب ورلڈ ہے اس کو ایک اویکننگ ہو گئی ہے. بعض کنٹریز آر اسٹل ان دا ڈارکنیس کہ ہم جو ہے نا ہم اسی کانفلکٹ میں رہیں گے، امریکہ بگ سیٹن، اسرائیل اسمال سیٹن. لیکن تھنک کی شیعہ اپریسو رجیم اسد کی ہٹائی، اس کے بعد انہوں نے امپلانٹ کیا اپنا بندہ، جو کہ میں ڈیفینیٹلی کہتی ہوں ہی از obviously approved by the Israelis، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن he is also approved by the Saudis، he is also approved by the US، کیونکہ وہاں پر ان کا امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ شیعہ ہیجمنی اس ریجن میں بنے because it becomes a threat to American ally Saudi Arabia۔ اس میں اگر دیکھا جائے بیچارے غزنس کا، ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے. ان کو 15 سال سے انہی کی گورنمنٹ جو حماس کی گورنمنٹ ہے انہوں نے ان کو یوز کیا ہے. ایران نے وہاں پر پیسے دے دے کے ان لوگوں کو یوز کیا ہے اور کہا ہے کہ تمہارے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے. ایک جگہ ہم ایک کنٹری کو بالکل جو ہے وہ کونے پہ لگا دیں اور اس کو بولتے ہیں کہ ہم سیکشنز بھی لگاتے ہیں، اس کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں عالمی سطح پر، کہیں وہ ٹریڈ نہ کر سکے، کہیں وہ آئل جو ہے وہ سپلائی نہ کر سکے، کہیں وہ اپنی اکانومی نہ بہتر کر سکے. دوسری جانب ہم ایک ایسی اسٹیٹ جس کی مزاحمتی تنظیم ہے، حماس سے متعلق کے طور پر آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، آپ جانتے ہوں گے پہلے تو پولیٹیکل پاور تھی نا یہ، تو اس کو کیوں مزاحمت پر لا کر کھڑا کر دیا گیا اور کیوں لا کر اس کو دیوار پہ لگا دیا گیا؟ ساتھ میں نہ پھر انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ ان کے اپنے لوگ وہاں پر قیدی ہیں، انہوں نے اس طریقے سے بمباری کی کہ وہ ان کے اپنے قیدی بھی مارے گئے اور وضاحتی بیان بھی نہیں. جتنا شاید نیتن یاہو کے خلاف اس وقت اسرائیل میں اور دنیا بھر میں نفرت پائی جاتی ہے، اتنا تو شاید اس وقت دنیا میں کوئی اور لیڈر نہیں ہوگا جس کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے. اور دیکھیے اگر آپ کہیں نیتن یاہو میں ایک اور ایڈ کر دوں، آیت اللہ ان کی بھی دنیا میں ان کو پسند نہیں کیا جاتا ہے. لیکن نیتن یاہو 50,000 سے زائد بندے مار چکا ہے، بچے مار چکا ہے. ان کا ان سے ہم کمپیٹیبلٹی کرتے ہوئے تھوڑا سا شاید ہمیں خود کو معذرت کے ساتھ میں کریکٹ کرنا چاہوں گا، خود کو بھی اور فگرز کو بھی جو یہاں پر ہیں، کہ ہمیں تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو اسرائیلی جنگی جرائم ہیں ہم کسی بھی طور پہ ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، ہم اس کو عالمی سطح پر بھی کنڈیم کرتے ہیں
اور پاکستان آلریڈی اس کو عالمی سطح پر ہائی لائٹ بھی کر رہا ہے. آپ اس وقت خود اس وقت if I'm not wrong امریکہ میں موجود ہیں, تو آپ وہاں پر بھی پروٹیسٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہوں گے. کتنی آزادی ہے وہاں پر, آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ جب لوگ نکلتے ہیں تو انہیں اٹھا دیا جاتا ہے, یونیورسٹیز سے بچوں کو نکال دیا گیا ہے کیونکہ وہ نام نہیں لے سکتے فلسطین کا, وہ نام نہیں لے سکتے, اسرائیل کے خلاف نہیں نکل سکتے. تو عالمی سطح پر تو جتنا اس وقت عوام نکل رہی ہے امریکہ میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی, تو وہ تو نیتن یاہو کے خلاف زیادہ نکل رہی ہے کہ 50,000 سے زائد بچہ شہید کر دیے, خواتین بزرگ صفحہ ہستی سے پورے کے پورے شہر مٹا دیے ہیں. تو میرے پاس تو اس سے متعلق کوئی جی دیکھیں, جی پلیز کنٹینیو کیجیے. یہ میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں, آپ کے خیال میں اگر حماس کو جیسے دنیا کہہ رہی تھی کہ آپ 8 اکتوبر کو ان کے ہاسٹیجز واپس کر دیں, وہ کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ 8 اکتوبر کو کیوں سنوار نے کہا کہ میں امپائر بناؤں گا پیلسٹینینز کے بلڈ کے اوپر؟ اس نے کیوں نہیں اس وقت یہ جو قطاری دیکھیں آزادی کی تو قیمت ہے خون انیلا, آزادی کی قیمت خون ہے. ہم نے بھی اگر پاکستان حاصل کیا ہے تو لیکن انہوں نے تو نہیں اٹیک کیا تھا نا, خون دے کے خون بہایا گیا ہے, تب ہمیں ملک حاصل ہوا ہے. جی پلیز کنٹینیو کیجیے گا پلیز. دیکھیے میں یہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ غزہ جو تھا وہ ایک بہت خوشحال بیوٹیفل جگہ تھی جہاں میں خود جا چکی ہوں, اور وہاں میں یہ سارے حماس کے لیڈر اور جو حماس سے ہارے ہیں ان سے بھی مل چکی ہوں. یہ میں 2018 میں جتنے لیڈر, جو پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ تھا جو حماس سے ہارا, وہ ایک سنی تھا اور وہ فتح اور ان سے پیلسٹینین اتھارٹی سے الائن تھا, اس سے میں مل کے آئی. سیکرٹ میٹنگ ہوئی, اس نے ہمیں سوچ بتایا کہ یہ جو ہیں انہوں نے, کیونکہ جو بیچارے غزنز تھے وہ اپنے لیڈرز سے اتنے تنگ آ گئے تھے کہ وہ اتنے کرپٹ ہیں کہ انہوں نے سوچا شاید یہ جو شیعہ بیکڈ حماس ہے یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. انہوں نے اپنا سارا پولیٹیکل پاور اس کے پیچھے کیا, ان کو جتوایا, اور اس کے بعد وہ ان کے ظلم جھیلتے رہے. لیکن کرپشن تو انیلا دنیا بھر میں پائی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس طریقے سے ابھی یو این کے پروجیکٹ میں جو ہے, if I'm not wrong, تو یو کے میں ایک سابق منسٹر جو اعلیٰ عہدے پر فائز تھیں, انہوں نے یو این کے پروجیکٹ سے اربوں روپے جو ہے وہ کھائے تھے, تو ان کو بھی یقینی طور پر 3-4 سال بعد سزا کے کٹہرے میں آنا پڑا عدالت میں. تو یہ کرپشن تو obviously ایک بنیادی جز ہے, اور اس سے متاثر ہو کر آواز اٹھانا یہ سب کا حق ہے, اور کرپشن بالکل جائز نہیں ہے, ہم بالکل اس کو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن انیلا آپ اتنا کلوز وزٹ کر کے آئی ہیں, سو ہم آپ سے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ جو سافٹ پہلو ہے جو غزہ کا, اس کو بھی اجاگر کریں, اور اس وقت جو وہاں پر بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے, اس کو بھی ہائی لائٹ کریں, کیونکہ آپ تو وٹنس کر کے آئی ہیں. اگر میں نے وٹنس کیا ہوتا تو obviously میں دونوں چیزوں کو پریزنٹ کرتا, لیکن میں صرف اور صرف کالمز کو ریڈ کر کے تو نہیں, کچھ عقل ہم خود بھی میں بھی استعمال کرتا ہوں. تو میرے نزدیک تو نیتن یاہو جو کر رہا ہے وہ کسی بھی طور پہ قابل قبول نہیں ہے. جب میں غزہ کے بارڈر پہ اور غزہ کے 4 اکتوبر وہاں پر میں غزہ کے بارڈر پہ ہونے والی تھی, اسپیچ دینے والی تھی پیلسٹینینز کے ساتھ, غزنز کے ساتھ اور اسرائیلی ویمن کے ساتھ. وہ تو پتہ نہیں اللہ کو کیا مرضی تھی کہ انہوں نے مجھے وہاں, میں نے ریفیوز کر دیا ٹو گو دیر. لیکن جب میں پہلے گئی تھی تو دیکھیں اس وقت دیر آر سو مینی غزنز. انفیکٹ ایک جو ہے وہ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے احمد, اس کی 23 فیملی ممبرز اسی وار میں نا ایک دم 23 آپ کے فیملی ممبرز اڑا دیے اسرائیل نے. وہ تو بیچارے سارے وہ تو نہیں تھے نا کمپلیسٹ, وہ تو بس بچے تھے, کوئی تھے. اس نے لیکن اپنی آواز اٹھائی. پہلے وہ بہت اینگری ہوا احمد, میں شیئر کروں گی آپ سے اس کی پروفائل. اس کے بعد اس نے کہا نہیں انیلا, ہمیں مل کے یہ جو ہمارے خلاف ہیں, حماس ہمارے لوگوں کو یوز کر رہا ہے, اور اس میں یہی ایران کا پیچھے سے بیک ہے, ہمیں اس کے خلاف بولنا پڑے گا, اور جب تک کہ ہمارے ہی لوگ نہیں رائز کریں گے تو ہمیں تو مارتے رہیں گے. آئی ڈونٹ وانٹ اسرائیل ٹو کل مائی پیپل, اس نے کہا, لیکن دیر از نو وے, بیکاز ادروائز یہی لوگ جو ہیں ان کو یوز کریں گے. دیکھیں یہ قطر میں رہتے ہیں, $1 بلین کے ان کے اپارٹمنٹس ہیں, انہوں نے اپنے سارے لوگوں کو یورپ میں بھیجا ہوا ہے. اور وہ جو غزہ کے لوگ ہیں نا, میں آپ کو ایک سیناریو بتاتی ہوں
جب میں پہلی دفعہ مسجد اقصی گئی تھی اور میں جب نیچے گئی مسجد کی طرف، ایک لائن لگی تھی عورتوں کی اور وہ ساری بھیک مانگ رہی تھیں. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ غزہ کی شیعہ عورتیں ہیں اور یہ ان کو کھانا نہیں دیتا ہے، ان کے علاقے میں پانی نہیں دیتا ہے حماس پیلسٹینین اتھارٹی اور فتح. وہ نہیں چاہتے کہ ان کو پیسے ملے یا فلرش ہوں. تو میں نے ان سے جب بات کی اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ تو مسئلہ بہت ہی پیچیدہ ہے، یہ نہ صرف کہ سنی شیعہ کا ہے، یہ تو ایک ان کے ود ان دیئر اون دے ہیو اپریشن. اینی وے میں نے ان سے بات کیا، اس کے بعد میں نے جو لیکن انیلا قطر کلامی کے لیے انتہائی معذرت، ایسے میں جب آپ نے اتنا کلوز یہ سیٹ اپ دیکھا تو یقینی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے اسرائیلی وہاں پر خواتین کو نہ صرف اٹھا کے لے جاتے ہیں بلکہ اپنے ٹارچر سیل میں زیادتی کا نشانہ بھی بناتے ہیں، تو آپ کو یقینی طور پر اس طرح کی بھی اطلاعات ملی ہوں گی. اس سے متعلق آپ نے کیا کچھ دیکھا؟ نہیں، مجھے نہیں ملی. مجھے یہ اطلاعات ضرور ملی ہیں کہ جیسے کہ وہاں پر یہی لوگ، ایک لڑکا تھا سعدی نے فوراً اپنی آواز اٹھائی اور ینگ 22 ایئر اولڈ تھا، وہ باہر گیا اور اس نے کہا کہ فری اس فرام حماس. حماس والوں نے اس کو اٹھایا، 22 ایئر اولڈ بوائے، اور اس کی وہی ڈیکیپیٹیٹ کیا ہیڈ اور اس کے گھر کے باہر دروازے پہ اس کا وہ چھوڑ دیا اور کہا جو بھی ہمارے اگینسٹ رائز کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا. تو وہ عبید السعدی 22 ایئر اولڈ ابھی کوئی 6 مہینے پہلے انہوں نے یہ کیا. جب آپ ایک محلے میں رہیں گے جہاں پر آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے ہیں اور آپ کا حشر یہ ہوگا، تو یہ تو ایک گینگ ہے نا، گینگ مینٹالٹی ہے. میں چاہتی ہوں کہ پیلسٹینینز جو ہیں وہ اپنے آپ کو فری کریں فرام اپریشن اور وہ کہیں اتنے جنگ میں شہید ہو گئے ہیں بیچارے پیلسٹینینز، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنے لیے بات کریں، جیسے کہ احمد نے کیا، جیسے کہ سعدی نے کیا. یہ لڑکا 22 ایئر اولڈ کا، اس میں جرت تھی کرنے کی. کتنی عورتیں کھڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے ویڈیوز بنائے ہیں غزہ سے اور کہا ہمیں کھانا نہیں دے رہے ہیں، یہ ہمارا کھانا بیچ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ ایک ویسی گورنمنٹ نہیں ہے. ان کو سب سے بڑی نیتنیاہو کی غلطی میں آپ کو بتاؤں یہ ہے کہ اس نے ان کو امپاور کیا اور اس کے بعد ان کو واچ نہیں کیا اور وہ بن گئے آپریسرز آف دیئر اون. بالکل انیلا علی صاحبہ اس وقت اپنا تجزیہ پیش کر رہی ہیں، خاص طور پر انہوں نے بول نیوز کے لیے اپنا وقت نکالا. ڈاکٹر ملک ندیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر بہت شکریہ، آپ کی قیمتی وقت کا شرجیل مخاطب ہوں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، کل بھی ہم گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے بہت ہی زبردست انداز میں تجزیہ پیش کیا تھا. آج ہم دیکھ رہے ہیں فیز 2 اس وقت جنگ کا جاری ہے اور آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایک اہم ہدف جو ہے وہ اس کو ہٹ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے بھی، اور سیم گوز فار ایران جو کہ ہٹ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے. ایک آئل ڈیپو ہے اور کس طرف جاتی بھی سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے کنٹرول ہو پائے گا آنے والے چند دنوں میں یا پھر مزید ایسکلیٹ ہو؟ جی السلام علیکم. ونس اگین میں اپنی کل کی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے میں پھر یہ بات کروں گا کہ انفارچونیٹلی آج دوسرا دن ہے اور یہ زیادہ دن کا کھیل نہیں ہے. یہ فیصلہ ایران کو کرنا ہے کہ ان کو کس سمت جانا ہے، اور میری رائے میں ایران کو کم از کم اگر فوری طور پہ جنگ بندی کروا کے اور اس کے بعد اپنے مطالبات پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ان کو فوری طور پہ جنگ بندی کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جنگ زیادہ عرصہ جاری نہیں رہے گی. جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ایران کے پاس ڈائریکٹ انگیجمنٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے اور وہ نقصان زیادہ اٹھا رہے ہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ 1 to 100 کا نقصان ہے. اسرائیل کو بھی نقصان یقیناً اس دفعہ انہوں نے تھوڑا بہت پہنچایا ہے، لیکن 1 to 100 کے ریشو کے ساتھ اگر یہ نقصان جاری رہے گا تو یہ جنگ 2-3 دن سے زیادہ جاری نہیں رہ سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. یقیناً میں اس چیز پہ بھی ایگری کرتا ہوں اور بڑا اسٹرانگلی اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں کہ اسرائیل نے ایگریشن انیشیٹ کیا ہے، اسرائیل ڈیفالٹر ہے، اسرائیل نے غلط کام کیا ہے، لیکن اس کا جواب چیز یہ ہے کہ فیصلہ ایران کو کرنا کہ وہ جنگ کو جاری رکھیں گے. دیکھیں یہ میں رات کو آپ سے بات کرنے کے بعد میں خود بھی یہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ ایران کے لیڈروں کی ایگو جنگ میں ان کو نقصان پہنچا رہی ہے یا
ایک قوم کی حیثیت سے ان کی سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہے. میں سچی بات یہ ہے کہ مجھے اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں آئی ایم ناٹ دا رائٹ ڈیسیژن میکر. یہ ایران کے لوگوں کو، ایران کی لیڈرشپ کو ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو اپنی ڈگنیٹی اس کو کمپرومائز کر کے اپنی جان بچانی ہے یا عزت آبرو کے ساتھ تباہی اور بربادی اس کو ویلکم کرنا ہے. لیکن فیصلہ پھر بھی میں یہ کہوں گا، بار بار یہ کہوں گا کہ یہ فیصلہ ایران کی لیڈرشپ کو ہی کرنا ہے. اگر وہ جنگ جاری رکھتے ہیں تو یہ جنگ زیادہ دن جاری نہیں رہے گی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایران بالکل اس وقت تنہا کھڑا ہے. ایران کے ساتھ کوئی ملک نہیں سوائے ایران کے اپنی لیڈرشپ کے، کوئی ان کے ساتھ نہیں. ان کو فوری طور پہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے اور پاکستان کو انگیج کرنا چاہیے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ پاکستان کی لیڈرشپ کو انیشیٹو لینا چاہیے. کیونکہ دیکھیے، اگر خدا نخواستہ، جس طرح کل آپ نے بڑی خطرناک بات کی تھی خیبر میزائل کے ساتھ، آپ نے وہ جو ذکر کیا تھا نیوکلیئر وار ہیڈ کا، اگر خدا نخواستہ اگر بات وہاں تک جا پہنچتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے بھی ایک اچھا سمبل نہیں ہوگا. کیونکہ چاہیں یا نہ چاہیں، جتنا مرضی ہم ریسٹرینٹ کریں، پاکستان ریسٹرینٹ کرے، جتنا مرضی پاکستان جنگ سے بچنے کی کوشش کرے، پاکستان جنگ سے نہیں بچ پائے گا. اگر یہ نیوکلیئر وار ہیڈ تک بات خدا نخواستہ پہنچ گئی، پھر پاکستان کی بھی مجبوراً انگیجمنٹ لازمی ہو جائے اور یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے پاکستان کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ ایران کو انگیج کریں اور فوری طور پہ لیڈرشپ رول ادا کرتے ہوئے، ایک اچھے دوست کا، اچھے ہمسائے کا رول ادا کرتے ہوئے امن کی بات کا شروع کریں. ڈائریکٹ بات اسرائیل کے ساتھ تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے اور امریکہ اس سے بات بھی کرے گا. میں جو تھوڑا بہت جو میں جانتا ہوں، جو میں محسوس کرتا ہوں، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی سٹیج کے اوپر جنگ کے دوران بھی امن کی بات کرنے کے لیے رضامند ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت، ایران کی اپنی لیڈرشپ کے علاوہ. ایگزیکٹلی ندیم علی صاحب، جنگ کو روکنے کی اور امن کی اور جو ہے جنگ بندی کی بات کرنا بہت ضروری ہے. کسی نہ کسی کو اس بات پہ انیشیٹو لینا پڑے گا. ایگزیکٹلی ندیم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے میں ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر اس کے پاس آخری جو آپشن ہے ایران کے پاس، یا تو پھر ممالک جو ہیں وہ اس میں دیگر ممالک کو، جس طریقے سے بھی ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ سعودی عرب نے رابطہ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ترکیہ نے کیا ہے، پاکستان کی بھی آج ڈسکشن ہوئی ہے اس کے اوپر دوبارہ سے، روس نے آج پھر ڈسکشن کی ہے امریکہ کے ساتھ بھی. تو اس سچویشن کو لے کے ڈسکشن ہو رہی ہے. فرانس کی جانب سے بھی جو ہے وہ ڈسکشن کی گئی ہے ایران کے ساتھ براہ راست، جو کہ ایک اس سے پہلے بالکل ایک مختلف زاویہ تھا فرانس کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ایران کے پاس اگر سرنڈر کرتا ہے تو پھر چیزیں کس طرف جائیں گی؟ اور اگر رجیم چینج کی اگر بات کی جائے تو کیا رجیم جب چینج ہوگا اور وہ فیوریبل ہوگا اسرائیل کے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ پھر پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے رجیم چینج؟ نہیں، پاکستان کے لیے تو میں سچی بات بتاؤں، پاکستان کے لیے تو نقصان دہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ دونوں آپشن ایران کے لیے میرا خیال ہے قابل قبول نہیں ہوں گی، نہ تو سرنڈر کرنے کو اور نہ رجیم چینج کو اس پیج کے اوپر. کیونکہ سرنڈر کرنا تو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیٹس ناٹ این آپشن. میرے خیال میں بھی جو آپشن ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس وقت امن کی بات اور نان پولیفریشن کی بات اور اس کی انریچمنٹ کی، یورینیم انریچمنٹ کی کنٹرول کی بات پہ اگر انیشیٹو لیا جاتا ہے تو اس پہ میرا خیال ہے بات کی جا سکتی ہے اور اس پہ بات کی جانی چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز میں شیئر کرتا چلوں، جو میں کل رات کو میں اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھی ہے. یہود براک جو ایک سابق پرائم منسٹر تھے اسرائیل کے، انہوں نے بڑی عجیب اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل جتنی مرضی تباہی مچا دے ایران میں، جو مرضی کر لے، وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ڈیلے کر سکتا ہے فیو ویک، وہ اس کو ڈسٹروائے یا بند نہیں کر سکتا. اب یہ دیکھیے کہ وہ بھی اسرائیل کے سابق پرائم منسٹر ہیں، وہ کوئی ناسمجھ بچے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے ان کو اس چیز کا ادراک ہے کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو اور ایٹم بم بنانے کے پروسیس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں.
آپ اس کو 2 ویک یا 4 ویک ڈیلے کر سکتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں شاید یہی بات شاید امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ یہ تباہی بربادی کے بعد بھی اگر ہم صرف ڈیلے کر پائے تو پھر یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے بعد بھی دیکھیے ایک بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے ہر شخص کا اور ہر قوم کا. اگر تباہی خدا نہ خواستہ ایران میں زیادہ آتی ہے تو ایران اپنی لاسٹ ریزورٹ کے طور کے اوپر وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی کو اور وار ہیڈ کو بھی یوز کر سکتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے ریجن کے لیے ہی نہیں پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر کا باعث بن سکتا ہے. بیکاز اس میں پھر وار جو ہے صرف اسرائیل اور ایران کے درمیان میں صرف نہیں ریسٹرکٹ نہیں رہے گی، اس میں پاکستان بھی انوالو ہوگا جی. اس میں پھر جو خطے کے اور دوسرے ممالک ہیں وہ بھی انوالو ہوں گے. سو سب سے بڑا رسک جو امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے اور اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ اگر پاکستان انگیج ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ کسی بھی طرح سے، گو کہ مجھے چانس نہیں نظر آتا کہ پاکستان انگیج ہوگا، لیکن اگر ایران وار ہیڈ یوز کرتا ہے تو اسرائیل بھی کرے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اسرائیل اگر وار ہیڈ یوز کرے گا نیوکلیر تو اس کا امپیکٹ پاکستان کو بھی ہوگا. تو یہ بڑی ایک خطرناک سچویشن ہے جس کو اوائڈ کرنے کے لیے پاکستان کو بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے علاوہ اس وقت جو زیادہ اوتھینٹک آفر ہے وہ رشیا کی ہے. نہ تو میں سعودی عربیہ کی آفر کو سیریسلی لوں گا ذاتی طور پہ، نہ میں فرانس کی آفر کو لوں گا، بیکاز یہ باعث ہیں دونوں کی جو ہیں انٹینشنز باعث ہیں، وہ ان باعث نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ رشیا از اندر آپشن جو ایران کو ایکسرسائز کرنی چاہیے. ندیم علی صاحب، اس وقت ایک اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلتا ہوں کہ اس وقت جو ٹاپ لیڈرشپ ہے حوثی لیڈرز کی، ان میں عبد المالک الحوثی ہیں. انہیں اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیل کی جانب سے اٹیک کر کے سنا کے قریب جو ان کا سیکرٹ ہیڈ کوارٹر تھا اس میں ان کو شہید کیا گیا. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسرائیل میں ایئر کرافٹ جو ہیں وہ ایران کے جو اسرائیل کے ایئر کرافٹ ہیں وہ اس وقت ایران میں، اور 4 مین مقامات پر جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، جس میں سے منسٹری آف ڈیفنس ہے، ساتھ ہی ساتھ نیوکلیئر کمانڈ سینٹر ہے، نیوکلیئر لیبارٹریز ہیں، اور آئل انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. اس سے قبل جب بھی کہا گیا تھا کہ آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا جائے گا اگر اسرائیل کی جانب سے، تو یہ مکمل طور پر جنگ کو مزید بڑھانے کی طرف اسکلیٹ کرے گا. اور ابھی اس وقت جو سچویشن یہی کہ دونوں جانب آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ ڈیمیج کرنا کتنا خطرناک ہے، اور جو اسرائیل نے اٹیک کیا ہے نیوکلیئر کمانڈ سینٹر اور نیوکلیئر لیبارٹریز پہ، اس اٹیک کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن جہاں تک آئل ریفائنریز کو اور آئل انسٹالیشنز کو اٹیک کرنے کا ذکر ہے یا جو پلان ہے، وہ تو وار میں جنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تھوڑی سینسیبل اور بڑی اگریسو اپروچ ہے. کیونکہ جس وقت آپ درخت کاٹنا چاہتے ہیں تو آپ شاخیں نہیں کاٹتے ہیں، آپ جڑ پہ حملہ کرتے ہیں. تو ایران کی اکانومی کی جو بیس ہے، جو گراؤنڈ ہے، جو اسٹرینتھ ہے، وہ آئل ریفائنریز ہیں. سو وہ تو میرا خیال ہے، حالانکہ میں اس پہ ایگری نہیں کرتا، آئی ڈونٹ لائک اٹ، لیکن وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اسرائیل اپنے پوائنٹ آف ویو سے بہت سینسیبل کام کر رہے ہیں. لیکن جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں ان کو اٹیک کر کے وہ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور یہ آئی ایم شیور آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ یہ جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہوتی ہیں جو سرفیس کے اوپر یا جو بظاہر نظر آتی ہیں، یہ وہ نہیں ہوتی ہیں. آپ کسی بھی ملک کو دیکھ لیجئے جہاں پہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی موجود ہے، یہ آپ سرفیس کے اوپر کچھ نظر آتا ہے لیکن ایکچوئل جو کام ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے. اسی لیے جو پرائم منسٹر اسرائیل کے سابق جو ایہود براک نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس کو میں نے کافی ریسرچ کیا رات کو، تو میں اسی نظریے پہ پہنچا ہوں کہ آپ جتنی مرضی آپ ان کی لیب تباہ کر دیجئے، آپ نیوکلیئر پاور پلانٹ کو تباہ کر دیجئے، لیکن جو ایکچوئل انسٹالیشن، جو ایکچوئل کام یہاں پہ ہو رہا ہوگا، وہاں تک آپ شاید نہ پہنچ پائیں. وہ اس قسم کے اقدامات سے واقعی جنگ اور بڑھے گی، اور اس میں ایران کی جو وہ ہوتا ہے نا کہ بریکنگ پوائنٹ تک لے جانے کا آپ باعث بنیں گے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ورلڈ پیس کے لیے اور ریجنل پیس کے لیے مناسب نہیں ہوگا. میرا خیال ہے اس وار کو اب اور کوئی درمیان میں انٹرفیئر کرے نہ کرے, امریکہ کو میرا خیال ہے جمپ ان کر کے تو. لیکن وائٹ ہاؤس کی جانب سے جو ندیم علی صاحب جو آج بیان جاری کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آج جو ہونے والا ہے اسے ہم نہیں روک پائیں گے. اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بڑا آلریڈی پلان ہے جس سے امریکہ واقف ہے؟ دیکھیں, امریکہ تو ہر چیز سے واقف ہے. یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ امریکہ کی بلیسنگ کے ساتھ ہو رہا ہے, کیونکہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ڈائریکٹ کوشچن کیا گیا ایک جرنلسٹ کی جانب سے کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہماری بلیسنگ کے بغیر, ہماری انفارمیشن کے بغیر یہ اٹیک کیا ہے اسرائیل نے, تو ایز اے پریزیڈنٹ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ تو انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا نو کامنٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بڑی کنفرم چیز ہے کہ یہ اس امریکہ کی بلیسنگ سے یہ ساری جنگ جاری ہے, اور امریکہ اس کے پلانرز میں شامل تھا. امریکہ نے جو مڈل ایسٹرن کنٹریز کا دورہ کیا وہ بیسیکلی وہ بھی اسی لیے تھا کہ جب یہ ایکشن لیا جائے گا تو کوئی مڈل ایسٹرن کنٹری اس جنگ میں جمپ ان نہ کرے. وہ تو تمام جو ہیں یہ ریجن کے کنٹریز ہیں, سعودی عربیہ سے لے کے اور یو اے ای اور جارڈن اور یہ تمام کنٹریز اس میں شامل ہیں. دے آر پارٹ آف اٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب امریکہ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے ایز اے ریسپانسبل کنٹری کہ امریکہ کو اب یہاں پہ اسرائیل کو روک دینا چاہیے کہ یہاں پہ اب آ کے رک جائیں. انف از انف. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو فار. بیکاز دیکھیے بریکنگ پوائنٹ آنے والا ہے. جس طرح اگر کل میں نے بھی رات کو اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے پرائم منسٹر نیتن یاہو کی, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران از گوئنگ ٹو برن ڈاؤن ٹمارو اف دے ڈونٹ اسٹاپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از اے ویری ویری ڈینجرس سچویشن, اور یہ اب امریکہ کی رسپانسبلٹی ہے. انفارچونیٹلی پچھلے 3 سال میں ہم نے جو حالات دیکھے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں, وہ تو کمپلیٹلی پیرالائزڈ ہے. یونائٹڈ نیشنز اور سیکورٹی کونسل جس کی واحد ذمہ داری ورلڈ پیس کو مینٹین کرنا ہے, وہ بالکل کمپلیٹلی فیل ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب مائٹ از رائٹ کا زمانہ آنے والا ہے. جس طرح امریکہ میں وائلڈ ویسٹ ہوتا تھا, جس کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے, جس کے پاس نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں, وہی سپرسیڈ کرے گا, اور یہ سچویشن کوئی اچھی سچویشن نہیں ہوگی. وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے کمپلیٹ ڈیزاسٹر, اور سم ون ہیز ٹو اسٹیپ اپ اینڈ سم ون ہیز ٹو اسٹاپ دس. میں بار بار یہ چیز ریپیٹ یہ کر رہا ہوں کہ دس از گوئنگ ٹو فار. وی مسٹ realize that this is going too far and someone must step up and stop this, and that someone is only America, and the only person who can stop this complete destruction of the world today is President Trump. اس وقت جب آپ گفتگو کر رہے ہیں ندیم صاحب, تو ایسے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایران اس وقت ایک اور اٹیک کی تیاری کر رہا ہے, جو کہ اب سے کچھ دیر میں کیا جائے گا. تو 2000 سے زائد کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے, یقینی طور پر گھنٹہ ایک تو لگے گا میزائلز کو پہنچنے میں. تو کیا سمجھتے ہیں اس وقت کیا سچویشن ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ ابھی ایک اٹیک ہوا ہے اور اس کے بعد اب یہ رات گئے دوسرا اٹیک ہوگا. کل ہم نے دیکھا کہ 5 اٹیک کیے گئے تھے. جی, لیکن دیکھیے جو ایران کے اٹیک ہیں وہ صرف 10% وہاں پہ پہنچ پاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے آج بھی جو رات کے وقت اٹیک کیا ہے اس میں بھی وہ ڈرونز اٹیک کیے ہیں, زیادہ میزائل بھی کچھ پھینکے ہیں جو زیادہ تر انٹرسیپٹ ہوئے ہیں. لیکن سب سے بڑی بدقسمتی تو یہ ہے کہ ایران کا جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً 2000 کلومیٹر کا ہے جب ایران ہے. تو ایران سے جو ان کا جو دشمن ہے وہ 2000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے, جبکہ اسرائیل کے لیے ان کا دشمن صرف چند کلومیٹر دور ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک امبیلنس ہے یہ وار کا. جب تک یہ عراق اور جارڈن اور ایجپٹ اور یہ سارے تمام ممالک ان کو ریفیولنگ اور ان کو اپنی ایئر سپیس کو یوز کرنے کی اجازت نہیں کینسل کرتے ہیں, اس وقت تک یہ جنگ نہیں رکے گی. اور اس میں جو لوزر ہے, جو ڈیمیج ہے,
وہ 90%, 80-90% ایران کا ہے اور 10% اسرائیل کا. تو یہ بہت بڑا ایک صاحب آپ نے جارڈن کا ذکر کیا. جارڈن میں بھی اٹیک ہوا ہے اور وہاں پر بھی اس وقت جو ہے وہ سچویشن کوئی مختلف نہیں ہے. وہاں پر بھی آگ کے شعلے ہیں اور وہاں کیا کیا نقصان ہوا ہے اس سے متعلق ابھی تک اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سچویشن لیٹ سپوز، کیونکہ ابھی ہم ایک جو ہے ہائبرڈ کنڈیشن کی بات کر رہے ہیں اس وقت، آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ نے رجیم چینج اور آپ نے سے پہلے گفتگو کی کہ نہ صرف رجیم چینج میں بلکہ ساتھ ساتھ اگر وہاں پر سچویشن چینج ہوتی ہے اور سرنڈر کرتی ہے، جو کہ دونوں آپشن نہیں ہیں ایران کے پاس، ایسے میں اوبویسلی لاسٹ آپشن پھر اس کے پاس کیا بچتا ہے؟ سینکشن اس کے اوپر آلریڈی لگی ہوئی ہیں اور اس وقت جو ہیں وہ آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو اسرائیل اٹیک کر رہا ہے جب وہ ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنا سکتا ہے تو وہ ان کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے کہ آلریڈی وہ اتنا پینیٹریٹ ہے، اور وہ اس لیے نشانہ نہیں بنا رہا کیونکہ وہ گھٹنوں پر ٹیکنا چاہتا ہے ایران کو. یہ کنڈیشن آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ آیت اللہ خامنائی صاحب کو وہ اس لیے نشانہ نہیں بنانا چاہ رہا، وہ نہیں بنا سکتا کہ اس سے دنیا ساری کی شیعہ جو پاپولیشن ہے وہ اٹھ کھڑی ہوگی. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، وہ بڑی سینسٹیو بات کی ہے آپ نے. وہ اسی لیے اسی خوف سے وہ اس کو نشانہ نہیں بنا رہے ان کو، خامنائی صاحب کو، کہ اس سے پرابلم کریٹ ہو جائے گی. کیونکہ ابھی تک ریجن میں عراق فلی کوآپریٹ کر رہا ہے ان کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ. ریفیولنگ کی پرمیشن بھی ہے، جہاز بھی ان کے وہاں سے اڑ کے جا رہے ہیں، سب کچھ وہ پوری طرح عراق سپورٹ کر رہا ہے. لیکن اگر خامنائی صاحب کو نشانہ خدا نخواستہ بنایا جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ عراق ان کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا. کیونکہ اس صورت میں عراق کی اپنی جو لیڈرشپ ہے ان کے لیے بہت بڑی چیلنجز ہو جائیں گی لوکل اپنی شیعہ پاپولیشن کی طرف سے. تو یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے یہ فیصلہ کرنا اسرائیل کے لیے کہ ان کو ان کی ایران کی ریلیجس جو لیڈرشپ ہے ان کو نشانہ بنانا ہے کہ نہیں بنانا. وہ جب چاہیں بنا سکتے ہیں. میں یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو میں نے کل بھی یاد ہے میں نے یہ بات کہی تھی کہ انٹیلیجنس پینیٹریشن اسرائیل کی ایران کے اندر اتنی ہے کہ ان کو ایک ایک انچ اور ایک ایک لیڈر کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ کون کہاں رہتا ہے، کون کہاں ہے، کون کہاں سے موومنٹ کر رہا ہے. جس ملک کا صدر ان کے اپنے دشمن سے محفوظ نہیں ہے، جن کا کمانڈر ان چیف اپنے دشمن سے محفوظ نہیں ہے، اس میں اور کون محفوظ ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن خراب تر ہوتی جا رہی ہے. ایران اگر زیادہ انسیکیور محسوس کرے گا اور ان کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اب ہم مزید جنگ کے قابل نہیں رہے ہیں، تو وہ اپنے ایکسٹریم ڈیسیژن پہ بھی جا سکتا ہے جو اچھا نہیں ہوگا. اس وقت ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ جو ہے ملک ندیم صاحب وہ سامنے آئی ہے. امریکہ سے یوکرین کے جو زیلنسکی ہیں انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ ہمارے 20,000 میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کو بھیج دیے گئے ہیں. سو آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر بھی رشیا کے خلاف بیک جو ہے وہ امریکہ ہی کر رہا تھا یوکرین کو، اور ایسے میں یوکرین کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہا ہے. دیکھیں، یوکرین وار کو تو آپ چھوڑ دیجئے. آپ یوکرین سے تو امریکہ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے. وہ تو جس وقت پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف لیا تھا تو اسی دن سے امریکہ نے یوکرین وار سے اصولی طور پہ ہاتھ اٹھا لیا تھا. تو وہ تو میں سمجھتا ہوں ایک اس ریجن کے لیے تو بہت اچھا ہو گیا کہ کم از کم اب وہ یوکرین اور رشیا ڈائریکٹلی اپنے اختلافات کو حل کر لیں گے. اور یہ میں پچھلے 3 سال سے میں خود بھی جب یوکرین گیا تو میں نے وہاں پہ بھی یہی اسٹیٹمنٹ دیا اور یوکرین کی لیڈرشپ کو بھی یہی کہا کہ آپ رشیا کے ساتھ اپنے مفادات کو ڈائریکٹ ڈسکس کیجئے، اپنے اختلافات کو ڈائریکٹ ریزالو کیجئے. آپ جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے، آپ دونوں لیڈرشپ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. تو اب وہ وہاں پہ تو امن ہو جاتا. اگر وہ 30,000 میزائل ادھر آ گئے ہیں تو اس علاقے میں تو امن آ جائے گا. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ وہ 20,000 میزائل یہاں پہ کیا تباہی مچائیں گے اور اس تباہی کو کہاں تک لے کے جائیں گے. کیونکہ فرق جو ہے وہ بہت واضح ہے.
यूक्रेन के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं थी, न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं था, वो मार खा सकते थे, तबाही उन्होंने भी बर्दाश्त कर ली, बहुत तबाही बर्दाश्त की रशिया के हाथों, लेकिन ईरान के पास ताकत है और वो एक्सट्रीम ताकत है। और खुदा न खास्ता मैं फिर बार बार ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ना करे कि हालात उस नहज पे पहुँच जाएं कि ईरान ये महसूस करे कि अब हमारे पास सर्वाइवल की जो है एक ही सिर्फ क्लू है और एक ही जरिया सर्वाइवल का, और वो है न्यूक्लियर वॉरहेड। और वो मुझे तो बल्कि लगता है कि वो जानबूझ के इजराइल ईरान को उस जगह पे, उस कॉर्नर में पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो जहाँ पे नदीम साहब, मेरा भी अगला सवाल यही था कि आपको लगता है कि इस वक्त जो है वो पुश करने की कोशिश की जा रही है कि वर्स्ट के सिनेरियो में इस वक्त ईरान एंड पे आके क्या इकदाम करेगा? मेरा यही ख्याल है कि अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो इस जंग को बहुत एक्सट्रीम तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जिस वक्त ये गाजा में बहुत वॉर पीक पे थी, उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी कि आप हर यहूदी को ब्लेम ना करें। जो इजराइल के अंदर यहूदी हैं, जूश पॉपुलेशन है इजरायली, उनमें मेजॉरिटी प्रेसिडेंट नेतन्याहू को सपोर्ट नहीं करती। और वो वहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी। वहाँ पे लोगों को भी इस चीज़ का एहसास था कि ये बहाना बना के हॉस्टेजेस को और ये इनोसेंट लोगों को कत्ल गारतगरी की जा रही है और हमारे नाम के ऊपर बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है। वहाँ पे भी बहुत डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये अपनी सीट बचाने के लिए और अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ये खून खराबा किए जा रहे हैं। और कभी वो यमन का रुख करते हैं, कभी वो लिबनान का रुख करते हैं और कभी अब ईरान का रुख करते हैं। बिल्कुल, आपका पॉइंट बहुत ज़बरदस्त और वैलिड है। हामिद साहब, किस तरफ सिचुएशन को जाते हुए देख रहे हैं? इससे पहले मलिक नजीम साहब ने भी फरमाया, उन्होंने कहा कि इस वक्त ईरान जो है उसको कोशिश की जा रही है इजराइल की जानिब से कि फुल टॉप कोने पे लाकर इसको इस नहज पे पहुंचा दिया जाए कि देखा जाए कि ईरान कितनी कैपेबिलिटी रखता है अपने दिफा में, या फिर उसको सरेंडर करने पर मजबूर किया जाए। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखिए शर्जील, बात यह है कि मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन है इसराइल की जानिब से, और इस मिसकैलकुलेशन की वजह से हो सकता है कि दुनिया एक बहुत बड़ी जंग की अब लपेट में आ जाए। उसकी वजह यह है कि उन्होंने इसराइल को ये समझ नहीं आ रही कि ईरान जो है वो पिछले 10-12 साल से अमेरिका और इसराइल की धमकियों के साए में और पाबंदियों के साए में इतने अरसे से जो है वो वक्त गुजार रहा था और उसने अपनी मुकम्मल तैयारी की हुई है। ऐसी बात नहीं है कि चंद दिनों में या 2-4 दिनों की बमबारी से ईरान जो है वो घुटने टेक देगा। दूसरी जानिब आपने देखा कि ईरान की तरफ से जो बड़ा मौसर जवाब आ रहा है वो खुद मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक जराए से बता रहा हूँ कि खुद इजरायली फौजी जो हैं और इजरायली जो हकाम हैं वो दुनिया से छुपा रहे हैं। वो नहीं चाह रहे कि एक्चुअल जितना वो नुकसान हो रहा है, तल अबीब में जो मिसाइल गिर रहे हैं या हैफा में जो मिसाइल गिर रहे हैं, उनका नुकसान जो है वो इजरायली अवाम या दुनिया तक आए। और इस हवाले से उनकी जो मिस कैलकुलेशन है, मेरा अंदाजा ये है कि वो आगे चल के इनको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। और होता ये है कि कभी कभी देखें, इसराइल ने सोचा कि गजा पे मैंने बमबारी कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ा दुनिया को, उसके बाद शाम में बमबारी कर ली, उसके बाद मैंने हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया, हमास को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इवेंचुअली कुछ भी खत्म नहीं हुआ। लीडरशिप खत्म हो गई तो उसकी जगह कोई नए आ जाते हैं। ये ईरान एक मुकम्मल खुद मुख्तार मुल्क है जिसकी पूरी तैयारी है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि ईरान जो है वो जौहरी मामले में भी अभी पीछे नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारी इतलात आ रही हैं कि हो सकता है कि चंद दिनों के अंदर अंदर ईरान कोई जौहरी धमाका भी कर दे और फिर उसके बाद जो है वो इसराइल और पूरी दुनिया को एकदम से बैकफुट पे आना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन को मिस कैलकुलेट कर रहा है नेतन्याहू, और इसी वजह से नेतन्याहू को आइंदा आने वाले दिनों में खुद इसराइल के अंदर से भी मुज़ाहमत का सामना होगा कि उसने खुद क्यों
इसराइली अवाम को इस खुदकुशी के दहाने पर लाकर खड़ा किया। एक ऐसे हवाले से इस नेतन्याहू की ख्वाहिश तो हो सकती है कि जी आयतुल्ला खामनाई की हुकूमत पलटा दी जाए, ईरान को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया जाए, तमाम एटमी जो तनसीबात हैं उनको तबाह कर दिया जाए, शहर को मलबे के मुल्क को तेहरान को मलबे का ढेर बना दिया जाए। के लिए इंतहाई माज़रत, जहाँ पर आपने अभी डिस्कस किया कि जो हुकूमत है उसको पलटा दिया जाए, यहाँ पर मैं आपको अपडेट करते चलूँ कि वॉल स्ट्रीट जर्नल इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है कि इजरायली अहदेदार कह रहे हैं कि आयतुल्ला खामेनेई को भी निशाना बनाना नामुमकिनात में से नहीं है। सो अभी तक दीगर मिलिट्री को और साइंसदान को जो है वो निशाना बना रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको भी हम निशाना बना सकते हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो दावा कर रहे हैं इजरायली, आप इस मुताबिक क्या कहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह इन्होंने दोनों आर्मी चीफ और पासदार इनकलाब के कमांडर को शहीद किया है, जिस तरह 6 साइंसदानों को शहीद किया, उससे पहले इस्माइल हनिया को जिस तरह टारगेट किया गया, उससे पहले कासिम सुलेमानी को जब टारगेट किया गया, तो इससे बईद नहीं है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि वो जो कहते हैं कि जी यहाँ पर हुकूमत या को इनकलाबी हुकूमत को बदल कर कहीं बाहर से कोई हुकूमत लाके बिठा दी जाएगी, मैं इसको मुमकिनात में से नहीं देख रहा। शख्सियात या लीडरशिप के भी जाने से उन्होंने एक पूरी चेन ऑफ कमांड ऑलरेडी तरतीब दे दी है कि जी उनके बाद कौन वहां पर उनका जानशीन होगा, ये ऑलरेडी खामनाई ने अपनी वसीयत वगैरह कर दी हुई है। सो ये जो चीज है इसराइल की, ये बड़ी खतरनाक है। लेकिन इसको ये सोचना कि जी अगर हम लीडरशिप उड़ा देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुल्कों के दरमियान ऐसे नहीं होता। और खुसूसी तौर पर ईरान जैसा मुल्क जहां पर जो है वो पूरा एक सिस्टम है, जहां पर ऐसे नहीं है कि हम ये समझें कि ये कोई तंजीम है, ये कोई इदारा है। और इसके बाद दूसरी बात ये कि अगर खामनाई को ऐसे होता है तो आपका क्या ख्याल है कि ये जंग और खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करेगी? ये जंग बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी। ये देखना होगा इसराइल को और अमेरिका को, क्योंकि आज भी मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल अमेरिका के पास वो ताकत है, वो चाहे तो नेतन्याहू के इस पागलपन को रोका जा सकता है, नेतन्याहू की इस बर्बरियत को रोका जा सकता है। और दूसरी जो ताकत है वो मुसलमान ममालिक के पास है। अगर वो इकट्ठे होकर जवाब देने का फैसला कर लें तो भी नेतन्याहू के तमाम जो नापाक अज़ाइम हैं उनको खाक में मिलाया जा सकता है। ये सिर्फ 2 सूरतें हैं इस जंग को अब रोकने की, या अमेरिका रोकेगा या मुसलमान ममालिक और इत्तेहादियों को सामने आकर इसराइल को रोकना होगा। और अमेरिका को खबरदार करना होगा कि अगर तो वो तीसरी आलमी जंग नहीं चाहता तो उसको हर सूरत में इसराइल को रोकना होगा। और दूसरी बात यह है कि ईरान की तरफ से जो रद्द अमल आ गया है, ये रद्द अमल अभी आगे जारी रहेगा। ये नहीं कि ईरान के पास कोई असला खत्म हो जाएगा 2-4 दिन में। और जब कौमें जब अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ती है ना, तो सर्वाइवल की जंग के अंदर कुछ नहीं देखा जाता है। सर्वाइवल की जंग के अंदर आप अपने आखिरी लम्हे तक लड़ाई करते हैं, और यही वो सूरत हाल है। इसराइल एक बहुत छोटा मुल्क है, उसको सिर्फ एडवांटेज ये है कि वो जुग्राफियाई तौर पर ईरान से 1500 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो ईरान के लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं है। टेक्नोलॉजिकली क्योंकि इसराइल आगे है, उसको अमेरिका की हमायत और टेक्नोलॉजी की सपोर्ट है, इसका वो एडवांटेज उठाता है। लेकिन वहीं पर हमने ये देखा कि जिस तरह ईरानी मिसाइल वहां पर पहुंचे हैं और बहुत सारा कुछ हुआ है। तो मेरा ख्याल ये है कि सूरत हाल बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। इसराइल की कोई विन विन सिचुएशन बिल्कुल नहीं, बल्कि हैफा और तल अवीव में जो जिस तरह के हालात हैं वो दुनिया को नहीं दिखाए जा रहे। एग्जैक्टली जो हालात हैं वो दुनिया को नहीं दिखाए जा रहे, लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं वो काफी दिल दहला देने वाले हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।